وہ پاکستانی یا انڈین جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ آپ دوسری شادی کریں تو آپ کو ملے گا تقریباً $1.5 سے بھی زائد، جو کہ پاکستانی 4 کروڑ سے زائد بنتا ہے، اور انڈین تقریباً 1.5 کروڑ بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر ملے گا اور آئرلینڈ کی نیشنلٹی بھی ملے گی۔ کافی دنوں سے یہ خبر گردش کر رہی تھی۔ کیا یہ خبر درست ہے؟ اور اگر واقعی میں درست ہے تو کون کون سی شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے، بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں، لیکن اس کے لیے آپ ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں اور کہیں سے بھی سکپ نہ کریں۔ تو دوستو، خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ آئرلینڈ نے یہ اعلان کیا کہ کوئی شادی کر کے آئرلینڈ آئے گا اور وہاں پر بسنے کا ارادہ کرے گا تو اس کو آئرلینڈ دے گا تقریباً $1.5 اور اس کے ساتھ ساتھ گھر بھی دے گا اور نیشنلٹی بھی۔ اگر آپ اپنا ویزا لے کر بھی وہاں جاتے ہیں تو بھی آئرلینڈ آپ کو $80,000 دے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئرلینڈ آپ کو ویزا کیوں دے گا اور آئرلینڈ اتنے پیسے وہاں پہ رہنے کے لیے کیوں دے گا؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں آئرلینڈ آپ پر اتنی مہربان ہوگی؟ تو یہ کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ تقریباً 8 سال پیچھے چلے جائیں تو جاپان اور اٹلی نے بھی تقریباً ایسی پالیسی متعارف کروائی تھی اور $75,000 بھی دیے گئے تھے۔ اس وقت وہاں جو لوگ جا کر بستے تھے اور شادی کرتے تھے، لیکن ان کو غیر مشروط $75,000 دیے جاتے تھے۔ لیکن آئرلینڈ نے کچھ شرائط رکھے ہیں۔ اگر آپ ان شرائط پر پورا اتریں گے تب ہی آپ کو پیسے ملیں گے۔ ان میں 2 بیسک شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ شادی کرنی ہوگی، دوسرا یہ کہ ویزا لے کر آنا ہوگا۔ شادی کر کے جائیں گے یعنی وہاں کی کسی لڑکی سے شادی کریں گے، لیکن پیارے بھائی، لڑکی کو متاثر یعنی امپریس اپنے خود ہی کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ لڑکی بھی حکومت وہاں کی خود دے گی۔ شادی اپنے خود ہی لڑکی ڈھونڈ کے کرنی ہے۔ جی ہاں، ایسا کرنے سے آپ کو ملے گا $1.5 اس کے ساتھ گھر بھی ملے گا اور ساتھ میں نیشنلٹی بھی ملے گی۔ ویزا لے کر جائیں گے تب بھی۔ یہ 2 شرائط ہیں اور اس میں بھی آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے فارم میں اپنی ساری تفصیلات دینی ہوں گی۔ اس کے بعد وہ اس میں سے سلیکٹ کریں گے۔ ظاہر ہے یورپین ممالک سے آئے ہوئے امیدوار جو ہوں گے وہ ان کی پہلی ترجیح ہوگی، اور پھر ایشیا کے جن میں پاکستانی اور انڈین کو لیکن بہت زیادہ امید ہے کہ اگر آپ کا چھکا لگ گیا تو پیسے بھی بہت ملیں گے اور لائف بھی بہت اچھی ہے وہاں کی۔ پہلے آئرلینڈ کا ویزا لینا بہت مشکل تھا کیونکہ آئرلینڈ پہلے UK کا حصہ تھا۔ اب کیونکہ آئرلینڈ ایک آزاد ملک ہے، اب آئرلینڈ کا ویزا لینا پہلے کی نسبت آسان ہو گیا ہے۔ یہاں ایک سوال آپ کے دماغ میں گردش کر رہا ہوگا کہ آئرلینڈ ایسا کیوں کر رہے ہیں جو اتنا مہربان ہو رہے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں ان میں اگر شہروں میں آبادی زیادہ ہو جاتی ہے اور رش بڑھ جاتا ہے، پھر وہ اپنے گاؤں جو ان کے ہوتے ہیں اور خاص کر جو جزیرے ہوتے ہیں ان کو آباد کرنے کے لیے ایسے قانون متعارف کرواتے ہیں اور لوگوں کو پیسے دیتے ہیں لوگ وہاں پر بسیں، کیونکہ وہاں کی جو آبادی یا فیملیز جو شہروں میں آباد ہوتے ہیں وہ واپس جانے پر آمادہ نہیں ہوتے، تو وہ نئے لوگوں کو وہاں پر لے کے جاتے تاکہ نئی آبادیاں وہاں پر آباد ہوں اور ان کے غیر آباد علاقے بھی آباد ہو جائیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا جاپان اور اٹلی ایسا کر چکے ہیں، اب آئرلینڈ یہ کام کرنے جا رہا ہے۔ اب سب سے اہم سوال کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اب کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ ویسے تو آپ کسی وکیل سے یا وہاں پر رہنے والے کسی جاننے والے سے مشورہ لے سکتے ہیں، لیکن ہماری معلومات کے مطابق ایک ادارہ ہے جو کہ یورپ کے تقریباً سب ممالک میں ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ آف رول اینڈ کمیونٹی۔ اس ادارے کو آپ ایک درخواست دیتے ہیں کہ اپنے آئرلینڈ میں رہائش اختیار کرنی ہے، تو جب آپ کی درخواست اپروڈ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو یہ پیسے اور سب سہولت جاری کی جاتی ہے۔ اب پاکستانیوں اور انڈین کے سمجھنے کی بات ہے کہ جب آپ کو گھر دے دیں گے تو ان کی تصاویر بھی لے لیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ 10 سال کے اندر اندر اپنے گھر میں رہنے کے ساتھ ساتھ گھر کی تزئین و آرائش بھی کرنی ہے۔
ایسا ہوگا جو پیسہ وہ آپ کو دیں گے وہ گھر پر لگانا بھی ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ سارے کا سارا پیسہ لے کر کے اب کہیں اور بھیج دیں گے اور اپنے بھاگ جانا ہے، ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہاں کا قانون بہت سخت ہے۔ اس لیے اپنے پیسہ گھر پر لگانا بھی ہے، وہ آپ کو چیک کرتے رہیں گے۔ تو یہ ایک خوشی کی خبر ہے ان پاکستانی اور انڈین کے لیے جو باہر یورپی ممالک میں زندگی گزارنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اور جو دوسری شادی والی بات ہے تو آئرلینڈ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ جو دوسری شادی والے ہیں جو دوسری شادی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یعنی کہ دوسری فیملی بسانا چاہتی ہے، ان کو تو وہ بہت زیادہ خوشی سے ویلکم کر رہی ہے۔ تو دوسری شادی کے خواہش مند حضرات جو ہیں وہ تو اپنی قسمت آزمائیں آئرلینڈ کے لیے، لیکن میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ اب سب سے پہلے اپنی طرف سے مکمل تحقیق اور ریسرچ کر لیں۔ بہتر ہوگا سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کی بجائے اپنے ملک میں موجود آئرلینڈ کے سفارت خانے کے حکام سے تمام قوانین کی تصدیق کر لیں۔